اختیاری کے لیکچر کے ساتھ میں سید حسین آپ کا ٹیچر اسلامیہ اختیاری سیکنڈ ایئر سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ بقرہ کا ترجمہ. اس سے پہلے ہم 3 رکوع سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کا ہم ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں اپنے سلیبس کے مطابق. آج ہم سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع پڑھیں گے. اس کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے اور پھر سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع کے اندر کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا بھی ہم ایک سرسری جائزہ لیں گے اور بعد میں اس کے ہم MCQ اور شارٹ کوشچن بھی پڑھیں گے. آج جانتے ہیں کہ ایک رکوع پڑھنے کے بعد جو ہمارے لانگ کوشچنز ہوتے ہیں اسی رکوع کے اندر سے کوئی آیت ہم لکھتے ہیں, اس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے اور اس آیت کے اندر کیا کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے. یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے ہم رکوع نمبر 4 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تو رکوع نمبر 4 جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً, کہ جب کہا تیرے رب نے, وَإِذْ قَالَ جب کہا, رَبُّكَ آپ کے رب نے, لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہ إِنِّی بے شک میں, جَاعِلٌ میں بنانا چاہتا ہوں, میں بنانے والا ہوں, فی الارض خلیفہ زمین کے اندر اپنا ایک نائب یا اپنا ایک خلیفہ. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں, اپنا ایک فرشتہ بنانا چاہتا ہوں. قالوا تو انہوں نے کہا, انہوں نے ان فرشتوں نے کہا, اتجعل اے اللہ کیا تو بنانا چاہتا ہے فیہا زمین کے اندر, میں یفسد فیہا, میں یفسد, کیا تو زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو اس میں فساد کرے, اور ویسفک الدماء اور جو زمین کے اندر خون ریزیاں کرے, فساد کرے, دھوکہ دہی کرے, ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے, کیا تو ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے؟ وَنَحْنُ اور ہم جو ہیں, نُسَبِّحُ بے شک ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, اور بِحَمْدِکَ تیری حمد بیان کرتے ہیں, وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, ہم صبح و شام تیرا ذکر کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اگر تو تسبیح کے لیے, حمد بیان کرنے کے لیے, صبح و شام اپنا ذکر اذکار کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق بنانا چاہتا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہیں حمد بیان کرنے کے لیے, ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے. فرشتوں نے یہ کہا, اور فرشتوں نے یہ کہا کہ جو تو دوسری مخلوق بنانا چاہتا ہے وہ تو خون ریزیاں بھی کرے گی, دھوکہ دہی بھی کرے گی, فساد بھی کرے گی, جھوٹ بھی بولے گی, یہ ساری چیزیں فرشتوں نے کہا. تو قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انی اعلم بے شک جو چیزیں میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر کیا ہوا, وَعَلَّمَ پھر اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم الاسماء, آدم علیہ السلام کو نام, کلھا سارے کے سارے, ثم عرضهم پھر انہیں پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر. اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کے نام سکھا دیے, جو چیزیں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, زمین و آسمان ہے, زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں اللہ نے پیدا کی, پہلے ان کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. اور پھر کہا فرشتوں کو, قال اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی تم ایسے کرو, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو کائنات ہے, یہ چرند پرند ہے, یہ سمندر دریا اور پہاڑ ہے, یہ سورج چاند ستارے ہیں, تم ایسے کرو تم ان کے مجھے نام بتاؤ. تو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ یہ جو میں مخلوق بنا رہا ہوں
یہ جو میں اپنا نائب بنا رہا ہوں یہ صرف فساد کرے گا، یہ صرف دنگے کرے گا، یہ صرف خون ریزی کرے گا، اور یہ ذکر اذکار نہیں کرے گا، یا میرا شکر ادا نہیں کرے گا، تو تم ایسا کرو، یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں تم مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالو، تو اس پر فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم، ہم نہیں جانتے، لنا، ہمارے لیے تو، ما علمتنا، صرف وہی چیز ہوتی ہے جو تو ہمیں سکھا دیتا ہے، ہم تو وہی چیزیں جانتے، اللہ پاک جو تم ہمیں سکھا دیتا ہے اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے، اور انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا اے اللہ بے شک تو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اب فرشتے تو خبر نہیں دے سکے، فرشتے تو ان چیزوں کا نام نہیں بنا سکے، اب آپ مجھے ان چیزوں کا نام بتائیں، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کا نام بتائیں، فلما، پس جب، اس نے خبر دی، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ان چیزوں کے سارے نام بتا دیے، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام، قال، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ زمینوں میں پوشیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں کیوں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ایک تو یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دوسرے یہاں پہ یہ بھی بات کرایا کہ وہ اعلم ما تبدون، کہ میں صرف یہی نہیں جانتا کہ زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، ان چیزوں کے نام کیا ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا، کہ تم کیا کرو، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے بعد اب اور زیادہ فضیلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تم ایسے کرو، تم میرا یہ جو نائب ہے میں نے زمین میں بنایا ہے اس کو کیا کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کرانا چاہتا ہے فرشتوں سے۔ اچھا، انسان فرشتوں سے افضل کب، کیسے اور کیوں ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نائب بنا دیا ہے زمین میں، آسمان میں، کیوں؟ کیونکہ تسبیح تو بیان فرشتے کر رہے ہیں، ذکر اللہ کا فرشتے کر رہے ہیں، اور وہ کتنے اخلاص سے کرتے ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جب انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کون سی سٹیج ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس سجدے والی بات کے بعد۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا، کہ تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، تو فسجدوا، اللہ کے حکم کے مطابق سارے فرشتوں نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس کی تعظیم کی اور اس کی شان کو تسلیم کر دیا۔ ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا۔ کون تھا؟ الا ابلیس، مگر ابلیس کے سوا سب نے کیا کیا، فسجدوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کن لوگوں میں سے ہو گیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، تو پھر ہم نے کہا کس کو، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تیری فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی ہے، اب تو ایسے کر، اسکن، اب تو رہائش اختیار کر، اب تو رہ، اب تو سکونت اختیار کر لے، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت کے اندر۔ آدم علیہ السلام اب تو ایسے کر، تو جنت کے اندر ہے،
تیری بیوی بھی تیرے ساتھ جنت کے اندر رہے، اور وہاں پر تم کیا کرو، وَكُلَا تم کھاؤ، مِنْهَا اس سے، کس سے، اس جنت سے جہاں پر تمہارے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں تم اس جنت سے کیا کرو، کھاؤ اور پیو، راغدن، اور کوئی ڈیمنڈڈ چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا راغدن سیر ہو کر کھاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں کھائی ہے، یہ کم ہو گئی ہے، یہ زیادہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں رہو جنت کے اندر راغدن، اور سیر ہو کر، حیث شئتما، تم دونوں جو چاہتے ہو سیر ہو کر وہ چیزیں کھا سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال ہے، ولا تقربا، تم قریب نہ جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے، تم جنت کے اندر جو چاہو، یقیناً یہ آزمائش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کائنات کو چلانے کا ایک نظام تھا، هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا، رب فرماتا ہے کہ فتکونا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم دونوں اپنے اوپر ظلم کرو گے، فَأَزَلَّا، اب یہاں سے ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کسی ظالم کے بارے میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خود کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ انعامات دے رہا ہوں، یہ تم سے واپس لے لوں گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے لیے ظلم فرمایا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک شخص دوسرے پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، اس زمرے میں ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اچھا پھر یہ جو کیا تو کیا ہم اس کو آدم علیہ السلام کی غلطی کہیں؟ نہیں، غلطی کیونکہ کلیہ ہے شریعت کا، نبی غلطی کر نہیں سکتا، وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ کیوں ہے یہ کلیہ؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے لوگوں تک پہنچانے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، تو اگر ہدایت کا راستہ ہی غلط ہو جائے تو پھر ہدایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یہ کلیہ بنا دیا گیا ہے کہ مقام نبوت جو ہوتا ہے وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّا، پھسلا دیا ان کو، ہما ان کو، فَأَزَلَّا، ان دونوں کو کیا کیا؟ پھسلا دیا۔ کس نے پھسلا دیا؟ الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، کیونکہ جالس تھا نا شیطان کو، شیطان جالس تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت افزائی کرائی ہے اور فرشتوں کو جو ہے نا سجدہ کرایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے آدم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ اس سے آدم علیہ السلام سے جالس تھا، آدم علیہ السلام کی شان کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے باتوں میں لگایا اور پھسلا دیا عنہا، اس سے، اس درخت سے، فاخرجہما، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کیا کیا؟ نکال دیا، مما کانا فیہ، جہاں پر وہ اس وقت وہ تھے، تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس وقت کہاں پر تھے؟ اس وقت وہ جنت کے اندر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلنا، پھر ہم نے کہا اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، کیوں؟ کیونکہ بعضکم لبعض عدو، تم سارے بعض کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، اور تم ایسا کرو، اس جنت سے کیا کرو، تم باہر چلے جاؤ، تم نیچے اتر آؤ، کیوں؟ کہاں چلے جاؤ؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا بلکم، تمہارے لیے، پھر آرض زمین کے اندر، مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور سامان ہے، الی حین، مقررہ وقت تک، تم کیا کرو، تم اب زمین پہ چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کہاں پھر آپ تشریف لے گئے؟ آپ زمین پر تشریف لے آئے، اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو آپ سری لنکا کے ملک کے اندر، جس کو ہم اس وقت سری لنکا کہتے ہیں، اس ملک کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، اور اس جگہ کا نام بھی آپ جانتے ہیں، اس جگہ کا نام وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس جگہ کا نام ہے سر اندیب، جہاں پر آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، سری لنکا کی جگہ سر اندیب، اور آدم علیہ السلام پھر وہاں تشریف فرما رہے اور ہزاروں قطار آپ دعائیں مانگتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کی دعا اللہ کے حضور قبول ہوئی، اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَلَقَ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، کلمات، کچھ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے وہ کیا کلمات سیکھے؟ وہ یہ کلمات سیکھے کہ میں اب اپنی توبہ کو کیسے قبول کرواؤں، جو میں جنت سے زمین پہ آ گیا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے زمین پر بھیج کیا ہے، تو اب میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے مقبول ہو جاؤں۔ وہ کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے، فتاب علیہ، اور جب وہ کلمات ادا کیے آدم علیہ السلام نے جو انہوں نے اپنے رب سے سیکھے تھے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول فرما لیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کلمات تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کلمات سکھائے گئے تھے کہ آدم علیہ السلام بہت زیادہ دعائیں کی ہیں، ہزاروں قطار دعائیں ہیں، اگر تم میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرے، نبی کریم علیہ السلام کے صدقہ سے، ان کے نام کی نسبت سے اللہ کے حضور دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے گا۔ آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ بہت ساری روایات آتی ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کی نسبت سے اللہ کے حضور دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، کہ تم اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سارے کے سارے، اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدیٰ، ہدایت آئے، تو فمن تابع، تو جو شخص اس کی پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس کیا آئے گی؟ ایک ہدایت آئے گی، تو تمہیں کیا چاہیے؟ فمن تابع ہدایا، جو شخص اتباع کرے گا، پیروی کرے گا ہدایا، ہدایت کی، تو اس کے لیے پھر انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ولا هم يحزنون، نہ ہی اس کے لیے کوئی غم ہوگا، اور وہ دنیا سے بالکل بری ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی لو لگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ خوف، غم، دکھ، تکلیفیں اس شخص سے دور ہو جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ پیروی نہیں کرتا اللہ کی طرف سے ہدایت کی، یا اللہ کی طرف سے احکامات کی، جو شخص پیروی نہیں کرتا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کا، رب کریم نے ارشاد فرمایا کذبوا، وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ کس چیز کا انکار؟ رب کریم فرماتا ہے آیاتنا، ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا۔ یہ ساری چیزیں رب کی نشانیاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث کرنا، انبیاء اکرام کو مبعوث کرنا، فرشتوں کا علم عطا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا، جو کتابیں ہیں، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا والذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر وہ کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس پورا رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسکیچ، ایک مختصر جائزہ ہے آدم علیہ السلام کے واقعہ کا۔ صاف ظاہر ہے جب اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے تو اس کی تفصیل بھی پڑھتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر۔ ایک، انسان کا خلیفہ بنانا، اس میں بہت بڑی بحث ہے۔ فرشتوں نے بہت بڑے بڑے یہاں پہ اعتراض کیے ہیں کہ انسان جو ہے یہ دنگا و فساد کرے گا، دھوکہ دے گا، اور ایک دوسرے کو خون ریزی کرے گا۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کی چیدہ آیات کو جو ہے نا دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو الزام کوشچن ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایک آیت آتی ہے اور پھر اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر یہ 2 آیات یہاں پہ لکھی ہیں، اس سے پہلے آپ ٹیسٹ دے چکے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ ہم سمجھنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ جیسے یہ پہلی آیت ہے 4 رکوع کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ،
اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب آپ کا رب جو ہے زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اب یہ آیت لکھی ہوگی اور سوال آپ کا ہے کہ مندرجہ بالا آیت کے احکام کو تفصیل سے آپ نے بیان کرنا ہے کہ اس آیت کے اندر کون کون سے احکامات کو یا کن کن چیزوں کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ مینشن کیے ہوئے ہیں یہاں پہ فرشتوں کا علم کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ نمبر 2 کہ خلیفہ کس کو بنانا چاہتا ہوں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنانا چاہتا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرشتوں کی پیشن گوئی، اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا پیشن گوئی کی جس پہ ہم بات کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دھوکہ دہی کرے گا اور یہ دغے فساد کرے گا اور یہ خون ریزی کرے گا، اور اس کو فرشتوں نے پہلے سے پیشن گوئی کی۔ یہ بھی یہاں پہ بھی ایک سوال ہے، فرشتوں کو آلریڈی کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جو انسان ہے یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ بہت سارے کلام ہیں یہاں پر، ایک میں شیئر کرتا جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں 4 چیزوں سے انسان کو بناؤں گا، ہوا سے، پانی سے، مٹی سے اور آگ سے، تو فرشتوں نے اس مٹیریل کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ جو انسان ہے ان 4 چیزوں کا مرکب ہے، یہ چاروں چیزیں آپس میں نہیں ملتی، لہٰذا اگر یہ چاروں چیزیں آپس میں ملیں گی تو صاف ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ تضاد ہوگا، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جیسے آگ ہے، آگ اور پانی کی نہیں بنتی، آگ جل رہی ہو پانی ڈال دیں آگ بجھ نہیں جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ اسی طرح مٹی اور ہوا ہے، ہوا تیزی سے چل پڑے تو مٹی ایک جگہ پہ رک نہیں سکتی۔ تو فرشتوں نے انسان کے مٹیریل کو دیکھ کر یہ پیشن گوئی کر دی کہ یہ جو نائب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، دھوکہ دہی کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کا وظیفہ، یعنی فرشتے تسبیحات کرتے تھے، فرشتے